الکاف 82 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ وَأَمَّا اور رہی الجدار دیوار فَكَانَ پس وہ تھی لِغُلَامَيْنِ دو لڑکوں کی یتیمَيْنِ جو دونوں یتیم تھے فِي الْمَدِينَةِ شہر میں وَكَانَ اور تھا تحتہ نیچے اس کے کنزٌ ایک خزانہ لہما ان دونوں کا وَكَانَ اور تھا ابوہما ان دونوں کا باپ صالحا نیک فَأَرَادَ تو ارادہ کیا ربک تیرے رب نے ان کے یبلغا وہ دونوں پہنچیں اشدہما اپنی جوانی کو ویستخرجا اور وہ دونوں نکالیں کنزہما اپنے خزانے کو رحمتاً بطور رحمت من ربک تیرے رب کی طرف سے وما اور نہیں فعلتہ کیا میں نے اسے عن امری اپنی رائے سے ذالک یہ ہے تأویل حقیقت تأویل ما اس کی جو لم نہیں تستطع تم کر سکے علیہ جس پر صبراً صبر یہ ہے وہ بات جس پر تم صبر نہ رکھ سکے اصل حقیقت دراصل یہ تھی ان واقعات کی۔ جہاں تک دیوار کا قصہ ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت خضر کی نبوت کے قائلین کے یہ دوسری دلیل ہے جس سے وہ نبوت خضر کا اس بات کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی غیر نبی کے پاس اس قسم کی وحی نہیں آتی کہ وہ اتنے اہم کام کسی اشارہ غیبی پہ کر دیں، نہ کسی غیر نبی کا ایسا اشارہ غیبی قابل عمل ہی ہے۔ نبوت خضر کی طرح حیات خضر بھی ایک حلقے میں مختلف فی ہے، اور حیات خضر کے قائلین بہت سے لوگوں کی ملاقات حضرت خضر سے ثابت بھی کرتے ہیں، اور پھر ان سے ان کے اب تک زندہ ہونے پر استدلال بھی کرتے ہیں، یعنی جس طرح حضرت خضر کی زندگی پر کوئی نص شرعی نہیں ہے، بالکل اسی طرح لوگوں کی حالت بیداری میں یا نوم میں نیند میں حضرت خضر سے ملنے کے دعوے بھی قابل تسلیم نہیں۔ معذرت۔ جب ان کا حلیہ ہی مستند ذریعے سے منقول نہیں ہے تو ان کی شناخت کس طرح بھلا ممکن ہے؟ اور کیوں کر یقین کیا جا سکتا ہے کہ جن بزرگوں نے ملنے کے دعوے کیے ہیں واقعی ان کی ملاقات خضر موسیٰ علیہ السلام سے ہی ہوئی ہے؟ خضر کے نام سے انہیں کسی نے کہیں دھوکہ اور فریب تو نہیں دیا؟ تو بہرحال
یہ ان تمام واقعات سے ہم نے بہت سارے سبق حاصل کیے، وہ تو ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی صرف اس آیت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں جب، تو ان کی نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رہتا ہے، یعنی ان کے مرنے کے بعد بھی، وہ جب زندہ ہوتے ہیں تب بھی، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی بچوں کو ان کی نیکی کا فائدہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی بہت مانگتے ہیں اور ان کے لیے تکالیف بھی بہت زیادہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کس طرح سے بہترین عطیہ عطا فرماتا ہے جو نیک ہیں ان کی اولاد کو، کہ باپ فوت ہو چکا ہے، بچے ابھی یتیم ہیں۔ یتیم بچے آپ کو پتہ ہے کہ وہ نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ باپ نے ان کے لیے جو کچھ رکھا ہے اس کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں، کوئی بھی چور ڈاکو آ کر اس کو اٹھا سکتا ہے اس خزانے کو، اور وہ دیوار موسمی اثرات سے، بارشوں سے بالکل خراب ہو رہی ہے۔ کس طرح سے اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کو بھیجا ہے، وہ دیوار بنا دیتے ہیں، دوبارہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک معجزاتی طور پر ہوا اور اللہ کے حکم سے ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے یہ سب کر رہے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس شہر والوں نے تو کھانا تک نہیں پوچھا اور ہم ان کی دیوار بنا رہے ہیں۔ پھر سمجھ نہ آنے والی بات پہ سوال تو بنتا ہے، لیکن کس طرح اللہ رب العزت انسان کے لیے اسباب اور وسائل پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے ایسے اسباب مہیا فرمائے کہ بعض اوقات ایک خیر ہم تک آ رہی ہوتی ہے ایک سبب کے ذریعے، وہ سبب ہم کو اچھا نہیں لگتا، ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں یا ہٹانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہٹ جائے، ہماری زندگی سے یہ سبب ہٹ جائے، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی خیر ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں ہم لا علم ہوتے ہیں۔ اسی لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب چاہیں ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ ہم پر رحمت برسائے، ہم پہ رحم کر دے۔ کوئی تکلیف ہو، سر درد ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی مشکل ہو، اردو میں بھی ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ رحم فرما۔ یہ دعا بہت بہترین دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں بھی مانگی تھی، اللہ کی رحمت مانگی تھی۔ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر جو کچھ کیا یہ رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنے اختیار سے ایسا کچھ نہیں کیا، اے موسیٰ میں آپ کلیئر کرتا ہوں اپنے آپ کو، آپ پریشان ہو رہے تھے انسانیت کے فطری تقاضوں کے ذریعے۔ یہ جو سپر نیچرل یا جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں میں کر رہا، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ انسان ہونے کے ناطے صبر نہ رکھ سکے۔ تو جب حقیقت سامنے آ گئی تو ظاہر ہے انسان شرمسار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے میں کیسا نادان ہوں، کیسا لا علم ہوں۔ سبحان اللہ، خوبصورت کہانی کا ایک موڑ یہاں پر، ایک رخ جو شاگرد اور استاد کے درمیان خوبصورت تعلق ہمیں ظاہر کرتا ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اس میں جو بے شمار ہمیں سبق ملے ہیں ان میں سے کچھ ایک ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة
من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.